یہ ایکچولی معاملہ نیریٹو کا نہیں ہے. یہ دو لوگوں سے آپ نے پوچھا, یہ سین وائسز ہیں پاکستان کی, انہوں نے وہی بات کی جو بات ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی کرتارپور کی مخالفت کوئی نہیں کر رہا. یہی کام اگر کوئی اور کرتا تو شاید مخالفت نہ ہوتی. یہ بغض میں مخالفت کرتے ہیں لوگ. یہ بغض ہے اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا, عمران خان کا, جو کئی لوگوں کو کنٹینر پہ لے جاتا ہے بار بار, ان کو سانس نہیں آ رہا, وہ مولانا صاحب کو جا کے الٹے الٹے مشورے دے رہے ہیں. کئی لوگوں کو جو ہے وہ کرتارپور جیسے ایک شاندار معاملے کی جو ہے وہ اس کے خلاف تنقید کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. لیکن آج ایکچولی سب کی آوازیں اس لیے بند ہو گئی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اپنی رائے اس لیے بھی بدل لی ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اس کے اوپر جشن منا رہی ہے, خوشیاں منا رہی ہے. عمران خان آج مودی سے بہت آگے نکل گیا اس لڑائی میں. اس لڑائی میں اس نے مودی کو شکست نہیں دی بلکہ اس سے بہت آگے نکل گیا. مودی اب اس کو نہیں پکڑ سکتا اس معاملے میں. اس کی اسٹریٹجی بہتر تھی. جس کے پاس جو بیچنے کے لیے ہوتا ہے نا وہ اسی کو بیچتا ہے. انڈیا کے پاس بیچنے کے لیے نفرت ہے, اس کے پاس بیچنے کے لیے تعصب ہے, وہ اسی کو بیچ رہا ہے ہر جگہ پہ. دیکھیے آج ان کی کورٹ نے کیا کیا, ایک ہندوتوا ایک نظریے کا نام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطہ صدیوں سے ہمارا ہے, ہزاروں سال سے یہاں پہ بتوں کی پوجا کرنے والے, گائے کی پوجا کرنے والے, سورج کی پوجا کرنے والے, ناگ کی پوجا کرنے والے ہم لوگ یہاں پہ ہزاروں سال سے یہاں پہ رہتے ہیں. یہ جو مسلمان بعد میں آئے یا عیسائی بعد میں آئے یہ آؤٹ سائڈرز ہیں, اور سکھوں کا تو مذہب بھی بہت بعد میں آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی ہر چیز کی ملکیت ہماری ہے, یہ خطہ ہمارا ہے. یعنی میں آپ کو ان کا یہاں تک ان کی کتابوں میں لکھا ہے, اور وہ برملا کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا کٹاس راج ہے نا, یہ جو جیلم سے آگے اس طرف ہے پنجاب میں, وہ کہتے ہیں یہاں پہ ایک تالاب ہے, یہ بھی شیو کا آنسو ہے جس سے یہ تالاب بنا تھا, تو یہ جگہ بھی ہم نے لینی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کلر کہار کے نزدیک پہاڑوں میں ایک مندر ہے, وہ اس کا ذکر بھی ان کی کتابوں میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ جگہ بھی ہم نے لینی ہے. ان کا یہ نظریہ ہے ہندوتوا کا. آج اگر آپ فیصلہ غور سے اس کا سنیں اور پڑھیں ان کے سپریم کورٹ کا, تو وہ فیصلے میں کیا کیا رہے ہیں کہ بہت پہلے یہاں پہ ایک مندر ہوا کرتا تھا اور یہ رام کی جنم بھومی ہے, لہذا ہم وہ صدیوں پرانا, ہزاروں سال پرانا جو ہے اس نیریٹو کو, حالانکہ ان کے ہندو خود کہتے ہیں کہ رام نام کا کوئی آدمی نہیں آیا تھا, آیا ہی نہیں تھا. یہ رام لیلا ساری کہانی ہے, یہ ایک ایسی فیری کہانی اس طرح کی ہے جیسے الف لیلا ہے, اس کا وجود نہیں تھا, یہ کہانی ہے. ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں, لیکن اس کی جائے پیدائش قرار دے کے آج انہوں نے وہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اب سوچ جو ہے وہ اوورآل ان کے اداروں پہ, ان کی ریاست پہ اور ان کی حکومت خاص طور پہ اب بی جے پی کی ہے, تو یہ ان کے اوپر غالب ہے. لیکن ہم نے آج ان کو چت کیا ہے پوری دنیا میں. میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امیدیں توڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں بہت سارے دوستوں نے میاں نواز شریف سے امید لگائی تھی کہ اس کے اندر سے انقلاب نکلے گا, اور یہ ایک انقلابی رہنما ہے بہت بڑا, یہ لڑنا سیکھ کیا ہے. میاں نواز شریف ہار نہیں مانے گا, کبھی باہر نہیں جائے گا. میں نے اگست میں خبر دی تھی جب میاں صاحب کی طبیعت بالکل خراب نہیں تھی, بالکل خراب نہیں تھی اس وقت. میں نے اس وقت خبر دی تھی کہ میاں صاحب کی پہلے ضمانت ہو جائے گی, مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہو جائے گی. اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے جائیں گے اور مریم نواز بھی پھر پاکستان سے باہر چلی جائیں گی, اور ابھی بھی ایسا ہی ہوگا. یہ خواہش تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی, اور ان کی فیملی کی خواہش تھی کہ کسی طرح جان چھوٹے ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ جھوٹی موٹی کے بیمار ہوئے ہیں, جھوٹ موٹ کے بیمار ہوئے ہیں, ان کی جان کو واقعی خطرہ ہے. میں وہ باتیں نہیں کر رہا جو بہت زیادہ اس وقت کنٹروورشل. میں تو بات کر رہا ہوں سادی سادی. سب کو پتا تھا کیا ہونا ہے, سارے جانتے ہیں کہ کن تلوں سے تیل نکلے گا اور کن سے نہیں نکلے گا. جس کو اس ملک میں انقلاب لانے کا شوق ہے, جس کو اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ سے اور فوج سے لڑنے کا شوق ہے, جس کو اس ملک میں حقیقی جمہوریت لانے کا شوق ہے, وہ خود لڑے, دوسروں کے کاندھے استعمال نہ کرے. وہ کبھی مولانا کے کنٹینر پہ چڑھ جاتا ہے جا کے, کبھی میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے چھپ کے انقلاب ڈھونڈتا ہے, کبھی آصف علی زرداری اس کو بہت بلند قد کے اس کو لیڈر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ زرداری صاحب اس ملک میں انقلاب لے کر آئیں گے اور سارے اداروں کو ان کی حدود کے اندر کر دیں گے. تو ایسا نہیں ہونا. یہ قربانی ہر اس شخص کو جس کی خواہش ہے اس کو خود دینی پڑے گی. ممکن نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی اور قربانی دے. وہ ڈیل کر کے باہر جائیں گے, وہ چلے جائیں گے جس کو موقع ملے گا, جب موقع ملے گا. اور دوسری بات, یہ این آر او نواز شریف صاحب نے ابھی پھر ڈیل کر لی,
وزیر اعظم صاحب تو کہتے تھے کہ ڈیل نہیں ہوگی، ڈیل نہیں ہوگی، تو پھر یہ کیا ہوا؟ این آر او نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بہت بہت سخت بیمار ہے. ان کی خواہش تھی بڑے لمبے عرصے سے باہر جانے کی. ان کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے تھے، کچھ حالات ایسے بن گئے. جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ چاہتے ہیں نا تو قدرت بھی پھر آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو آپ سے ملا دیتی ہے لا کے. آپ یہ سمجھ لیں میاں نواز شریف صاحب نے باہر جانا تھا. اچھا وہ باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم بہت دیر پہلے سے کہہ رہے ہیں جو میں یہ این آر او نہیں ہے، میں ثابت کر دوں گا اسی پروگرام میں، ابھی کر سکتا ہوں. عمران خان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں ثابت کر دوں گا اس پروگرام میں، ابھی کر سکتا ہوں. کیونکہ دیکھیں این آر او کا مطلب ہے کس کا ہے کہ آپ کے لیے سیاسی رستے کھل گئے، آپ کے کیسز ختم ہو گئے، آپ کی کلین چٹ مل گئی، جو پیسہ آپ نے کھایا ہوا ہے وہ آپ نے واپس نہیں کرنا، آپ سے اب کوئی منی ٹریل نہیں مانگے گا. یہ مطلب ہے این آر او کا. میاں صاحب کو ان میں سے کوئی سہولت نہیں ملی انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کہ ایک آدمی بیمار ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کہ لیٹ ہم گو، یار جانے دیں، آپ کوئی بات نہیں، وہ بیمار ہے، اللہ ان کو صحت دے. یہ ہے عمران خان کا اس کے اندر رول. اس نے کوئی ڈیل نہیں کیا میاں نواز شریف کے ساتھ، یہ بات خاطر جمع رکھیں. اور جن اداروں کا یا جن لوگوں کا یا جو کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی این آر او نہیں ہے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جانے دیں. یہ سلیم صافی بھائی ابھی جن کی بات کر رہے ہیں نا، جو ملک چلا رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، تو وہ سلیم صافی بھائی کو اگر اتنا پتا ہے تو پھر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کب طے ہو گیا تھا، اگست میں کیا طے ہوا تھا، سپتمبر میں کیا ہوا تھا، اکتوبر میں کیا ہوا تھا. اتنے بے خبر تو نہیں ہو سکتے میرے بڑے محترم بڑے بھائیوں کی طرح ہے. اور ان کو یہ خبر تو ویسے میرا ذرا انہوں نے نام لیا ہے، میرا ذرا انہوں نے نام لیا کہ سلیم صافی صاحب کو. یہ ہمارا تو پہلے سے یہ رہا ہے کہ بھائی صرف سیاست نہیں بلکہ صحافت کو بھی وہی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. اب پہلی بات تو یہ کہ ہمارے سامنے تو ایک کھلی چیز ہے. پہلی بات تو یہ کہ نہ ہم نے ان کو چے گویرا کبھی سمجھا ہے. میرا تو نواز شریف کی حکومت سے یہ رائے ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی یہ ایک ہی سکے کے تین رخ ہے. ٹھیک، اور اگر کوئی شک تھا تو اب تو وہ شک دور ہو گیا نا. جس رستے سے پہلے نواز شریف اقتدار میں آئے تھے اس رستے سے اب عمران خان صاحب بھی اقتدار میں آ گئے. ہم تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں، اب مثلا ایک طرف کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ عمران خان جینون وزیر اعظم ہے. اب ملک کے سب سے بڑے سیاسی قضیے کا یہ عمران خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی اس سے عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں، اس سے عمران خان، ٹھیک ہے. یہ عمران خان بتا رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں مثلا یہ تو کامن سینس کی بات ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کی حالت یہ ہو گئی اور وہ خود ہمیں عمران خان کی جو ادھر وزیر صحت ہے انہوں نے ہمیں بتا دیا پریس کانفرنس روزانہ. ہمیں یہ بھی اللہ نے ہمیں دکھانا تھا کہ یاسمین راشد ہمیں نواز شریف کی صحت کے بارے میں اپڈیٹ کرتی رہے گی، ٹھیک، کہ ان کی حالت خراب تھی. اب سیاست کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس کو نواز شریف کو پھر پنجاب کا بھٹو بنانا اور یہ سب چیزیں. اب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے کب کہا تھا؟ اگست میں، یعنی 4 مہینے پہلے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی وہ عمران خان، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ماورا یہ چیز ہوئی تھی. تو ذرا آپ پھر جرت کریں اور آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو یہ اسکرپٹ کس اسکرپٹ رائٹر نے بتایا تھا، ٹھیک ہے. اور آج جب یہ سب کچھ آپ کے محبوب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نہیں کیا ہے تو پھر یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟